عزیز طلباء السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کل ہم نے سبق لغو الکلیم کے مصنف مرزا ادیب کا تعارف اور اس کی خدمات کے بارے میں کچھ بیان کیا تھا۔ آج ہم جو ہے سبق لغو الکلیم کو اوورآل بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو لیسن ہے، یہ جو سبق ہے لغو الکلیم، بنیادی طور پر ایک ڈرامہ ہے، اور ڈرامے میں آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ کردار ہوتے ہیں۔ اس میں بھی کچھ کردار ہیں جس کا پہلے میں ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اس میں پہلا کردار جو ہے، ایک ہے بابا ہے جو نوکر ہے، ایک تجمل سرمایہ دار ہے، اس کا ایک نوکر ہے جو بابا کے نام سے مشہور ہے۔ دوسرا تجمل ہے، ایک سرمایہ دار ہے۔ تیسرا کردار اس میں اختر ہے جو ایک مصور ہے۔ چوتھا کردار اس میں رؤف ہے جو سرمایہ دار تجمل کا سیکرٹری ہے، اور پانچواں کردار نیازی ہے جو ایک غریب مصور ہے۔ تو سب سے پہلے عزیز طلباء، میں اس پورے لیسن کو اوورآل ایک مرکزی خیال کی شکل میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ جو سبق لغو الکلیم ہے، یہ کس بنیاد پہ یہ ہمارے سلیبس میں یا ہمارے نصاب میں آیا ہے، یا یہ جو لیسن ہے کس بنیاد کے اوپر یہ بنایا گیا ہے یہ ڈرامہ۔ تو اس کی بنیاد یہ ہے کہ مرزا ادیب جو ہیں وہ سبق لغو الکلیم میں ہمیں بتاتے ہیں کہ مصور جو ہے وہ معاشرے کے حساس ترین جو ہے افراد ہوتے ہیں، اور یہ خاص طبقہ کے جو عمراء ہوتے ہیں، جو امیر لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے پیسے کی بدولت ان کے فن پارے خرید لیتے ہیں اور پھر ان کو نیلام کرتے ہیں۔ ان چیزوں سے دل برداشتہ ہو کر کچھ فنکار جو ہے وہ خودکشی کرنے پر بھی مجبور ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہی اس ڈرامے میں بھی کچھ اسی طرح کا ہی احوال ہے کہ سیٹھ تجمل جو ہے اس کے ایک شاندار کوٹھی ہے، جس کی کوٹھی کا نام النشاط ہے، اور اس اپنی کوٹھی میں اس نے ایک کمرہ جو ہے ایک مصور جس کا نام اختر میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا، اس کو اس نے دے رکھا ہے، جس کو اختر وہ اسٹوڈیو کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ اور وہ جو اختر اپنا ہوتا ہے مصور، وہ ایک شروع میں بہت ہی غریب ہوتا ہے، اور وہ ایک تنگ و تاریک غریب کے ایک مکان میں رہتا ہے، لیکن تجمل اس کو اپنا نام اونچا کرنے کے لیے، اپنا نام بنانے کے لیے، اپنی شہرت حاصل کرنے کے لیے اس کو اپنے کوٹھی میں یہ کمرہ دیتا ہے، اور اسے اپنے فن پارے بناتا ہے۔ ان فن پاروں کو خرید کر وہ اس کو نیلام کر کے اپنا نام اور اپنی شہرت اور اپنی نام بری قائم کرتا ہے۔ تو اسی طرح 2 سال اسی طرح کام چلتا رہتا ہے، اور وہ جو ہے مصور اختر جو ہے وہ تصویریں بنا کے اس کو دیتا رہتا ہے، اور وہ آگے نیلام کرتا رہتا ہے۔ ایک بار ایسا ہوتا ہے کہ اختر کی ایک تصویر کو ججوں نے جو ہے پہلے انعام کا مستحق قرار دیا ہوتا ہے کہ اختر کی یہ تصویر جو ہے پہلے انعام کی مستحق قرار پائی ہے۔ تو اس پیغام کو جو ہے تجمل اپنے ایک پرائیویٹ سیکرٹری جو ہے اس کا رؤف، اس کے ذریعے اس کو پیغام پہنچاتا ہے کہ اور خوشخبری سنانے کے لیے کہ آپ کو یہ خوشخبری ہے کہ آپ کی جو تصویر ہے اس کو ججوں نے پہلے انعام کا مستحق قرار دیا ہے۔ جب وہ یہ سنتا ہے اختر، لیکن وہ اس بات پر توجہ نہیں دیتا اور وہ خوشی کا اظہار نہیں کرتا، اور جب تجمل کو پتہ چلتا ہے کہ اس نے کسی خوشی کا اظہار نہیں کیا، تو وہ اس سے پوچھتا ہے کہ آپ نے خوشی کا اظہار کیوں نہیں کیا، کیا آپ کو اس چیز کی خوشی نہیں ہوئی؟ لیکن وہ سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے اس چیز کی کوئی خوشی نہیں ہے، کیونکہ پچھلے 2 سالوں سے جتنی بھی تصویریں ہمارے اس کوٹھی سے جا رہی ہیں بن کے، وہ میری نہیں ہیں، بلکہ میرے ایک غریب دوست نیازی کی ہیں۔ نیازی میرا غریب دوست ہے جس نے اپنی بہن کی شادی کرنی تھی، اس کو پیسوں کی جو ہے اشد ضرورت تھی۔ اس نے مجھ سے بات کی، تو میں نے اس سے کہا کہ آپ تصویریں مجھے بنا کے دیا کرو، اور میں اس کے عوض آپ کو پیسے دے دیا کروں گا۔ جب یہ بات تجمل کو معلوم ہوتی ہے تو اسے بڑا برہم ہوتا ہے، اسے ناراضی کا اظہار کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ آپ مجھے جو ہے 2 سال تک کسی طرح دھوکے میں رکھتے رہے ہیں، آپ کو احساس نہیں ہے۔ اور اس طرح وہ تھوڑی دیر کے بعد خبر ملتی ہے کہ نیازی نے جو ہے وہ خودکشی کر لی ہے، اور اس طرح جو ہے اپنا اختر جو ہے وہ اس کو مورد الزام ٹھہراتا ہے کہ یہ جو نیازی نے خودکشی کی ہے یہ اس کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اب آگے اس کے علاوہ کچھ الفاظ معنی میں نے لکھے ہیں کہ یہ الفاظ معنی آپ نے بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں کہ جب آپ نے پیراگراف کی تشریح کرنی ہوتی ہے تو اس میں آپ نے 2 نمبر کے پیراگراف کی تشریح میں اس کے میننگ بھی آتے ہیں۔ سب سے پہلا جو ہے میننگ ہے وہ حماقت ہے۔ حماقت الفاظ لفظ ہے، حماقت اس کا میننگ بے وقوفی ہوتا ہے، اور دوسرا
वर्ड है लफ्ज है मेरे पास ईजल, ईजल का मानी फ्रेम होता है। दूसरा आरास्ता, आरास्ता का मानी सजा हुआ, कैनवस नक्काशी का कपड़ा। अब ओवरऑल अब हमारे पास एक लफ्ज है लहू और काली कि इस लेसन को ये नाम क्यों दिया गया है। इस लेसन को ये नाम इसलिए दिया गया है कि आप जानते हैं कि उमरा के घरों में अक्सर जो अमीर लोग होते हैं उनके घरों में सुर्ख रंग के कालीन बिछे होते हैं और गरीबों का ज़्यादातर उसमें जो शामिल होता है वो खून पसीना और सरमायादारों के घर में जितने भी आराइश और जितनी भी सहूलत की चीज़ें होती हैं उनमें ज़्यादातर गरीबों का खून पसीना शामिल होता है। इस तरह जो है इस सबक को ये नाम दिया गया है। वस्सलाम।